अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरात से निपटने के लिए तैयार हैं, हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दो टोक मौक़िफ़। जनरल नदीम रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक अमूर, अफवाज की तैयारियों और कोरोना की सूरत हाल का जायजा। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसीज की कुर्बानियों के खराज तहसीन। कश्मीरियों की हर मुमकिन हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा। गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात में कौन कितने में बिका, रकम किसने दी, किसको वोट पड़े, सारा धंधा होगा बेनकाब। हुकूमत का PTI अरकान की खरीदो फरोख्त की वीडियोस की तहकीकात का फैसला। शहजाद अकबर, फवाद चौधरी और शीरी मजारी पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी वीडियो के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने से मुताल्लिक तजावीज़ पेश करेगी। मुलव्विस अफराद के खिलाफ केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने पर भी गौर होगा। ओपोजिशन सेनेट इलेक्शन में मंडी लगाना चाहती है, जमीर बेचने से सियासतदान का किरदार क्या रह जाएगा। वजीर आजम का निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू। कहा कि खुफिया बैलेटिंग का फायदा हमेशा हुकूमत को होता है। ओपन बैलेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले रही हैं। एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया कि ओपोजिशन को NRO तो किसी सूरत नहीं देंगे। PDM को चोरी बचाओ मूवमेंट भी करार दे दिया। सरकारी मुलाजमीन को सब्र करने का मशवरा देते हुए कहा, आमदन बढ़ेगी तो तनख्वाहों में जरूर इजाफा करेंगे। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा हो गया। तौहीन रिसालत का मामला 20 अप्रैल तक पार्लियामेंट में रखने का ऐलान। बड़े ऐवान में बड़ा मार्का 3 मार्च को सजेगा। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी। 48 नशस्तों के लिए 12 और 13 फरवरी को कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। 21 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 52 सेनेटर्स 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए किस किस को टिकट दिया जाए, PTI पार्लिमानी बोर्ड कल हतमी फैसला करेगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ नामों पर गौर। हर नशिस्त पर 3 से 4 नामों की फहरिस्त बोर्ड के सामने पेश। जराए का कहना है शिबली फराज, अब्दुल हफीज शेख, सानिया नश्तर और कामिल अली आगा मजबूत उम्मीदवारों में शामिल। क्या सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत अदालती राय की पाबंद होगी? क्या बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के तहत कराए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत में जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत को बताया कि बल्दियाती इंतखाबात और सेनेट इलेक्शंस पर आर्टिकल 226 का इतलाक नहीं होता। बल्दियाती इंतखाबात पर सूबाई कवानीन और इलेक्शन एक्ट का इतलाक होता है। मुस्लिम लीग नून की अदालत से सदारती रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। कहा गया कि रेफरेंस पर राय देना अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस को चैलेंज कर दिया। पंजाब में PTI की सेनेट इलेक्शन की तैयारियां तेज, नाराज अरकान को भी मनाने की कोशिशें। वजीर आला पंजाब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। हल्कों के मसाइल के हल और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। उस्मान बुज़दार पार्टी छोड़ने वाले खुरम लगारी से मुलाकात करेंगे। वजीर आला बुज़दार का कहना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की भी अक्सरियती पार्टी बनेगी। अब की बार इलेक्शन में नोटों के जरिए वोटों की मंडी नहीं लग सकेगी। PDM सेनेट इलेक्शन के बाद भी रोती धोती रहेगी। हर तरह का माफिया PTI के अंदर मौजूद है। हर तरफ के माफिया को नुमाइंदगी करने वाला मरकज़ और सूबे की हुकूमत में मौजूद है। उन्हें दूसरों में सुराख नजर आते हैं, अपने ब्लैक होल उनको नजर नहीं आते। धांधली करने वाला मरकज और सूबों में मौजूद है। तहरीक इंसाफ में हर किस्म का माफिया मौजूद है, मगर इमरान खान को अपने अंदर कोई खराबी नजर नहीं आती।
لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی کڑی تنقید، عثمان بخاری کا پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے کا دعویٰ، بولی مانگے تانگے کی حکومت کا شیرازہ بکھرنے کا وقت آ گیا ہے، جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھ کر بنی گالا جانے والے اب پی ٹی آئی کے جہاز سے اتر رہے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ فائنل فیصلہ ہوا کہ جو ایوریج نکالا گیا اس ایوریج تقریباً 60% فرق ہے یہ فیڈرل امپلائیز کے بیچ میں، اس پر فیصلہ ہوا کہ 60% کا 40% ان کو دیں گے، وہ تقریباً 24% بنتا ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے ان سے مل کے کہ ہم ان کو ایڈ ہاک ریلیف 25% کا سارے فیڈرل امپلائیز کو دیں گے۔ وفاقی حکومت اور سرکاری ملازمین کے مذاکرات کامیاب، حکومت کا 1 سے 19 گریڈ کی وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کا اعلان، بنیر نے معاہدے پر دستخط کر دیے، یونینز کے دستخط کے بعد گرفتار مظاہرین رہا، صوبوں کو بھی ملازمین کی 25% تنخواہ بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی جانب سے ارکان اسمبلی کو کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں دیا جا رہا، سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کے دستخط کے ساتھ رپورٹ میں تردید، عدالت عظمیٰ نے از خود نوٹس کیس نمٹا دیا، چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کا جواب کافی مدلل ہے، ہم وزیر اعظم آفس کنٹرول کرنے نہیں بیٹھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کل مجھے واٹس ایپ پر کسی نے اتنے پیسے میں حکومتی اتحادی کو بھاری بھرکم فنڈ دینے کی خبر دی، کیا وزیر اعظم کا کام لفافے تقسیم کرنا ہے؟ میں شکایت کنندہ نہیں، صرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ اٹارنی جنرل نے کہا آپ کافی دیر سے آبزرویشن دے رہے ہیں، میسج آپ کی واٹس ایپ پر آیا تو آپ ہی شکایت کنندہ ہیں۔ راولپنڈی والوں کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعظم کی ناللائی کے اطراف ایکسپریس وے منصوبے پر فوری کام شروع کرنے کی ہدایت، 75 ارب روپے کا منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پھل، سبزی اور آٹے کی پیداوار سے متعلق اجلاس، سرکاری سطح پر گندم کی خریداری، ترسیل اور اسٹوریج کے اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ، وزیر اعظم کا انتظامیہ کو اشیاء ضروریہ کے سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا بھی حکم۔ سندھ حکومت پر گندم کی ذخیرہ اندوزی کا وفاقی حکومت کا الزام مسترد، صوبائی کابینہ کا کہنا ہے کہ ملک میں بحران، پنجاب سے 60 لاکھ ٹن گندم غائب ہونے سے پیدا ہوا، سندھ میں گندم کے سٹاک کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم، 1.4 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کا ہدف مقرر، گندم کی سپورٹ پرائس 2000 روپے من برقرار رکھنے کی منظوری۔ قومی احتساب بیورو کا بڑا اقدام، مقدمات نمٹانے کے لیے شکایات کی جانچ پڑتال، انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے 10 ماہ کا عرصہ مقرر، چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے نیب کی کارکردگی کو انسداد بدعنوانی کے دوسرے اداروں کے لیے آئیڈیل قرار دے دیا، افسران کو میگا کرپشن اسکینڈل کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت۔ مسئلہ کشمیر پرامن طریقے سے حل نہ کیا گیا تو بڑا سانحہ جنم لے سکتا ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خدشے کا اظہار، کہتے ہیں کہ امید ہے نئی امریکی انتظامیہ زمینی حقائق نظر انداز نہیں کرے گی۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں مندر تعمیر کر کے کشمیریوں کے خلاف ثقافتی جارحیت کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق تصویر نمائش، وفاقی وزیر شبلی فراز کی بھی شرکت۔ ملک میں کورونا سے مزید 57 مریض انتقال کر گئے، 1502 نئے کیسز رپورٹ، فعال کیسز 30,225 رہ گئے، کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 4% رہی۔ ملک میں کورونا سے اموات کی تعداد 12,000 سے بھی بڑھ گئی، 5.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ موسم سرما میں K2 سر کرنے والے محمد علی ستپارہ سمیت غیر ملکی کوہ پیماؤں کا 1 ہفتے بعد بھی سراغ نہ مل سکا۔ 5ویں روز سرویلنس طیارے کے ذریعے بڑا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن، کل پھر تلاش شروع کی جائے گی۔ کوہ پیماؤں کی زمینی تلاش کے لیے ہائی پورٹرز بھی بیس کیمپ میں موجود۔
آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ عسکری قیادت نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا اجلاس میں شرکاء نے کہا کہ کشمیریوں کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت ملنا چاہیے۔ عسکری قیادت نے واضح کیا کہ مسلح افواج مربوط سیکیورٹی اسٹریٹجی کے تحت ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جنرل ندیم رضا کی زیر صدارت جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نیول چیف ایڈمرل امجد نیازی اور ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کے علاوہ وزارت دفاع، وزارت دفاعی پیداوار اور اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال کا جائزہ اور مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں پر بھی غور کیا گیا۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے شرکاء نے خطے میں تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں اور ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا، جبکہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی قومی خدمات کو سراہا گیا۔ اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کرونا وبا کے خلاف قومی کوششوں کو یکجا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ISPR کے مطابق اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارتی قبضے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ عسکری قیادت نے اس بات کا عزم کیا کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کشمیریوں کی آزادی کے لیے جد و جہد جاری رکھے گا۔ ISPR کے مطابق عسکری قیادت نے کہا کہ انسداد دہشت گردی میں سیکیورٹی ایجنسیوں کا کردار قابل تعریف ہے۔ ملک کو لاحق تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج تیار ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے سینٹ کے 48 نشستوں کے لیے انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ نامزد امیدواروں کی ابتدائی فہرست 14 فروری کو جاری ہوگی۔ 15 سے 16 فروری تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی منظوری یا مسترد ہونے کے فیصلوں کے خلاف ٹریبیونل میں اپیل 18 فروری تک جاری کی جا سکے گی۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی 12 سے 13 فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ نامزد امیدواروں کی ابتدائی فہرست 14 فروری کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 15 سے 16 فروری کو ریٹرننگ افسروں کے دفاتر میں ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی منظوری یا مسترد کیے جانے کے فیصلوں کے خلاف ٹریبیونل میں اپیل 18 فروری تک کی جا سکتی ہے۔ اپیلوں کو نپٹانے کی آخری تاریخ 20 فروری جبکہ امیدواروں کی حتمی فہرست 21 فروری کو جاری کی جائے گی۔ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 22 فروری تک واپس لے سکیں گے۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ حتمی فہرست 23 فروری کو آویزاں کی جائے گی۔ پولنگ سے ایک روز قبل یعنی 2 مارچ دن 12 بجے تک کوئی بھی امیدوار مقابلے سے دستبردار ہو سکے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چاروں صوبائی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ ہاؤس کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ حاصل ہوگا۔ 48 نشستوں پر انتخابات کرائے جائیں گے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایوانوں کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دینے کے لیے متعلقہ اسمبلیاں تحریک کے ذریعے منظوری دیں گی۔ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو نامزدگی فارم کے ساتھ پارٹی ٹکٹ منسلک کرنا لازمی ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسروں کا تقرر بھی کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے لیے اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ ظفر اقبال حسین، جبکہ پنجاب کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر غلام اسرار خان اور سندھ کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان ریٹرننگ افسر مقرر کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ اور بلوچستان کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر محمد رزاق ریٹرننگ افسر ہوں گے۔